الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم، تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام،
آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال وسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآن تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بتایا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے کتنا دور ہیں۔ فرمایا کہ دور کی بات نہ کرو، قربت کا پوچھو کہ وہ کتنا قریب ہے۔ فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں کے اتنا قریب ہے کہ جتنی مومنوں کی جان بھی قریب نہیں ہے، مومنوں کی جان سے بھی زیادہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے قریب ہیں۔ اس بنا پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا اور آخرت میں مومنوں کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ پھر آپ نے دلیل دی، فرمایا کہ تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہے یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا اس لیے چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، ان دونوں کے اندر مومنوں کے سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ اور پھر آپ نے اعلان رحمت فرمایا، فرمایا کہ جو فوت ہو جائے اور جو کچھ وہ چھوڑ کر جائے وہ اس کے ورثاء کا ہے، جو پیچھے چھوڑ کر گیا اولاد یہ ان کے لیے ہے۔ اور فرمایا جو اس حالت میں فوت ہو جائے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے اوپر قرض ہو اور اس کی اولاد بھی ہو، فرمایا گھبرانا نہیں ہے، وہ میرے پاس آ جائے۔ کیوں؟ فانا مولا ہوں، میں ان کا مددگار ہوں۔ فرمایا میں ان کا مددگار ہوں، یہ نہ سمجھنا باپ چلا گیا تو ہم رل گئے۔ فرمایا نانا میرے پاس آ جانا، میں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ فرمایا فانا مولا ہوں، میں مددگار ہوں، گھبرانا نہیں، میں مددگار ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی ہے کہ غلاموں کبھی گھبرانا نہ، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ ہم محروم رہ گئے، نہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہارے قریب کر دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر، آپ نے فرمایا کہ تم یمن کی طرف جاؤ۔ اب کس حال میں روانہ کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ یعنی کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عاجزی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سواری پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ جس وقت نصیحت فرما دی نا تو پھر آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا یار معاذ، ہو سکتا ہے کہ اب تم جب واپس آؤ نا تو مجھے نہ پا سکو، اب جب تم واپس آؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم میری قبر کو دیکھو، مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سواری سے نیچے اتر آئے، عرض کی حضور پھر اجازت دے کہ میں وہاں نہیں جاتا، جب آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں تو حضور میں یمن نہیں جاتا، حضور میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہ معاذ تم یمن کی طرف جاؤ، فرمایا اس لیے کہ ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا،
فرمایا معاذ تم یمن کی طرف جاؤ اور گھبرانا نہ کہ جناب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ فرمایا نا، دنیا کے اندر جہاں کہیں اور جو کوئی مرضی ہو تقوی اختیار کرے گا تو وہ مجھے اپنے قریب ہی پائے گا۔ فرمایا جہاں کہیں ہوگا اور جو بھی ہوگا، کالا ہوگا، سفید ہوگا، نسل کوئی بھی ہوگی، اس کا جناب جی وہ ذات کوئی ہوگی، جو کچھ مرضی ہوگا، اور فرمایا جس جگہ پر بھی ہوگا تقوی اختیار کرنا اس کا کام ہوگا اور اس کے پاس آ جانا میرا کام ہوگا۔ فرمایا جہاں سے بھی وہ مجھے پکارے گا وہ تقوی اختیار کرے۔ اِنَّ أُولَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا وہ مجھے اپنے قریب پائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تسلی دی، فرمایا رو نہ، اس لیے کہ روئے تو وہ جس کا محبوب چلا گیا۔ معاذ ہم چلے جانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم جانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ فرمایا بس ایک کام تم نے کرنا ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرو گے تو تم مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درس دیا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ جناب میں دیکھوں تو پھر جناب جی میرا ایمان کامل ہوگا، میں دیکھوں تو پھر جناب مجھے محبت ہوگی۔ فرمایا نا، محبوب سے محبت کے لیے صرف اس کے طریقے پر چلنا کافی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ محبوب جتنا بھی دور ہو نا، صرف اس کے طریقے سے محبت کرے، اس کے طریقے پر چلے، اور اگر محبوب کامل ہوگا نا تو وہ دور رہ کر بھی غلام کو نواز دے گا، دور بھی ہوگا نواز۔ اس لیے کہ عربی کے ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم من بعید الداری، کم من بعید الداری نال مراد وکم من قریب الداری مات قریبا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو دور ہیں پر پھر بھی اپنی مراد پا جاتے ہیں، اور کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو رہتے تو قریب ہیں پھر بھی بے مراد مر جاتے ہیں، محروم مر جاتے ہیں۔ یعنی شاعر نے کہا کہ قرب و بعید کا یہ کوئی تصور نہیں ہے محبت کے اندر کہ محبوب جو ہے وہ دور ہے یا قریب ہے۔ اس نے کہا نا، بلکہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ محبوب سے محبت کتنی ہے۔ وگرنہ اگر دیکھو تو ابو جہل جو تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے قریب تھا، وہ آپ کے زمانے کے اندر تھا، آپ کو دیکھا بھی تھا، اس نے آپ کو سنا بھی تھا، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی جناب کافر ہو کر ہی مرا، کفر کی حالت نہیں مرا، وہ ایمان نہیں لے کر آیا، محروم مر گیا۔ اور کون جانتا تھا کہ جناب جی سینکڑوں میل دور حضور کا غلام حضرت اویس کرنی رہتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو بات نہیں نہ کرتے، ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کی گفتگو سنی نہیں، لیکن پھر بھی جناب اتنا ایمان کامل تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک احد کے میدان میں شہید ہو رہے تھے اور آپ کے گھر بیٹھے شہید ہو رہے تھے۔ یعنی اس قدر محبت کامل تھی آپ کی، نہ آپ کو دیکھا نہ آپ کو سنا، وہ بس کیا تھا کہ لوگوں سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، تو آپ ایمان لے آئے۔ وہ فارسی کے ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسائی دولت از گفتار خیزد۔ وہ فارسی کے شاعر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جناب محبوب کو بندہ دیکھے تو پھر عشق کی آگ بھڑکتی ہے۔ فرمایا نا، اصل عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جب محبوب کی باتیں سن کر بھی مچل جایا کرتا ہے۔ فرمایا اصل بات تو یہ ضروری ہے کہ محبوب کا دیدار ہو تو پھر جناب بندہ کہے مجھے سرور آتا ہے۔ فرمایا نا، اصل عاشق وہ ہے جو تب بھی جھوم پڑتا ہے جب محبوب کی بات آتی ہے، جب محبوب کے قصے آتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دور تھے، ظاہری طور پر دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی اپنی مراد پا گئے تھے، پھر بھی وہ مقام حاصل کر گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے نا اپنا گریبان مبارک آپ کھولتے ہیں اور کھول کر ایسے ٹھنڈی سانس لیتے، اور ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا کرتے تھے انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ آپ فرمایا کرتے تھے یارو مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے مجھے یمن سے۔ اور وہ رحمان کی خوشبو کون سی تھی؟
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ نفس الرحمن، رحمان کی خوشبو سے مراد حضرت اویس کرنی تھے۔ ہاں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو دور بیٹھ کر بھی سونگا کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے۔ تو لہذا محبت کے اندر یہ صرف بہانے ہوتے ہیں۔ اور جناب جی دیکھیں گے تو جس طرح کہ وہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا، کیا موسیٰ تو اپنے رب کی ہمیں دعوت دیتا ہے، تو لہذا ہم تیرے رب پر تب ایمان لائیں گے جب تیرے خدا کو ہم دیکھیں گے، جب تک ہم تیرے رب کا دیدار نہیں کر لیتے تب تک مانیں گے نہیں۔ یہ صرف بہانے ہیں، یہ صرف بہانے ہیں۔ اور نہیں ماننا تھا، اگر رب دیدار کروا بھی دیتا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، پھر بھی نہیں ماننا۔ یہ صرف بہانے ہوتے ہیں۔ وہ دیدار ہو جائے، اور جناب میں مدینہ پاک حاضر ہو جاؤں ایک مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر داڑھی شریف رکھ لوں گا جناب، میں جناب ایک بار مکہ شریف چلا گیا تو جناب پھر سود چھوڑ دوں گا جناب، پھر میں حرام کاریاں چھوڑ دوں گا۔ یہ صرف بہانے ہوتے ہیں۔ عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے محبوب کے دیدار کے برابر محبوب کی بات مانا رکھتی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ محبوب دیکھے گا تو پھر میں جناب اپنے تیوروں کو بدلوں گا، نہیں، وہ کہتے ہیں محبوب نے فرما دیا تو بات ختم ہے۔ تو لہذا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر دیدار نہیں کیا، لیکن پھر بھی اتنا بڑا مقام پا گئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ نے فرمایا میری امت کے اندر ایک خیر التابعین آئے گا۔ خیر التابعین سے مراد کہ تابعین میں سے سب سے بہتر ایک شخص آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہوگی اور رب اس سے اتنا پیار کرے گا کہ جناب جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتیوں کو بخش دے گا۔ یعنی قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر یہ وہ تھے جن کی بکریاں بہت ساری ہوتی تھی، کہ جن کی بکریوں کو شمار نہیں کیا جاتا تھا، اتنی بکریاں ہوتی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے سے نا ان بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتیوں کو بخش دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک نشان ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آپ کا یہ مقام سنا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہے، یعنی 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے رہے۔ آج جناب جی کوشش کرتے کوئی نہیں اور پھر بات کرتے ہیں جناب جی اب تو کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں جناب جی، سارے ہی جھوٹے ہیں جناب، اب تو کوئی کامل رہا ہی نہیں۔ بھائی کامل تجھے تب ملے گا جب تیری کوشش بھی کامل ہوگی۔ جب میں نے تلاش کیا ہی نہیں، میرا تلاش کرنا کامل نہیں تو مجھے کامل ولی ملے گا کیسے؟ میری تلاش تو یہی ہے کہ اگر میں نمبر لگاتا ہوں نا تو جناب جی جس ننگے دھڑنگے بندے نے نمبر بتا دیا نا کہ یہ لگے گا، اگر اتفاقاً وہ لگ گیا میں نے کہا نا بھائی یہی اللہ کا ولی ہے جی، اگلے دن وہ شراب پیتا نظر آئے گا۔ وہ جناب جی میرا محبوبہ نہیں مل رہی جناب جی، وہ کسی نے جناب ملا دی، اب بے شک وہ شریعت کی دھجیاں اڑاتا رہے، میں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے جی، ہاں یہ تو اللہ کا ولی ہے جو مجھے برائیوں سے نہ روکے اور جو مجھے نماز کے بارے میں تلقین نہ کرے، میں کہتا ہوں یہی اللہ کا ولی ہے۔ بھائی جب میری تلاش ہی کامل نہیں ہے تو پھر کامل کیسے ملے گا؟ کیسے کامل ملے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ تلاش کرتے رہے، آپ کا تلاش کرنا بتا رہا تھا کہ اگر کامل چاہیے تو پھر اتنا وقت ضرور تلاش کرنا۔ ہم نے کبھی 10 سال تک کسی ولی کو تلاش کیا نہیں کیا، بس جناب جی جس کو اٹھاؤ جناب کامل ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ہاں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے، انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ بھائی اگر کامل نہ ہوتے تو پھر یہ بارشیں کیوں برستی؟ اگر کامل نہ ہوتے یہ دنیا قائم کیسے رہتی؟
دنیا کا قائم رہنا، یہ بارشوں کا برس آنا اور یہ برکتیں مل جانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نکارہ ہیں لیکن اللہ کے ولی ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ کے ولی ابھی بھی موجود ہے، ہماری دیکھنے والی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک جستجو میں رہے، اور 10 سال کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو گفتگو کرنے کے بعد ان سے کہا جناب ذرا اپنا ہاتھ تو دکھائیے کہ میرے محبوب نے جو نشانی بتائی ہے ہم بھی تو دیکھیں۔ جب حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ دکھایا نا، تو آپ نے جب وہ نشان دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ آپ نے اس ہاتھ کو چوم لیا، حضرت اویس کرنی کے ہاتھ کو چوم لیا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے روئے زمین کے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے نا، اور میرا صحابی 1 کلو جو خرچ کرے، فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ صحابی کا مقام ہے، اور پھر صحابی بھی وہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چوم رہے تھے، کیوں؟ بتا رہے تھے کہ جب کسی کو محبوب مان لو نا، پھر اس کے محبوبوں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں صحابی اور جناب میں یہ ہوں، میرا یہ مقام ہے۔ نانا محبت کے اندر ہوتا یہی ہے کہ محبت کامل تب ہوتی ہے جب محبوب کے سامنے میں ختم ہو جائے۔ جب محبوب کہے برباد ہو جائے تو بندہ برباد ہو جائے، اور محبوب کہے تر جا تو بندہ تر جائے، محبوب کہے کہ تو چل پڑ وہ چل پڑے، محبوب کہے سولی پہ لٹک جا تو لٹک جائے۔ یہ اصل کے اندر کامل محبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو علی رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ محبت نام ہی محبوب سے موافقت کا ہے، یعنی جیسا محبوب نے کیا ویسے کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور خیریت ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں یار، بس محبوب کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا کیوں حضور نے کھائی تھی، بس محبوب کو کھاتے دیکھا تھا۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور خیریت ہے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار پتہ نہیں، بس محبوب کو مسکراتے دیکھا تھا۔ محبوب تو یہ ہے محبت کہ محبت کے اندر محبوب کے ساتھ موافقت ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تھا نا کہ جب میرے محبوب آپ یمن کی طرف منہ کر کے حضرت اویس کرنی کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے، تو لہذا میں کیوں نہ اویس کرنی کے ہاتھوں کو چوموں؟ آپ نے حضرت اویس کرنی کے ہاتھوں کو اس لیے چوما کہ محبوب کو چومتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھو کہ محبت کی علامت یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اپنے جوتے مبارک اتار دیں، اپنے نالین پاک اتار دیں۔ آپ نے دوران نماز اپنے نالین پاک اتار دیے۔ جب آپ نے اتارے، پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا حضور نے اتارے تو انہوں نے بھی اتار دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار مجھے تو رب نے حکم دیا تھا، تم نے کیوں اتارے؟ عرض کی حضور جب آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ مطلب نہیں پوچھا، غرض نہیں پوچھی کہ حضور کیوں اتار رہے ہیں، وہ ہمیں بھی اتارنے چاہیے کہ نہیں، نانا فرمایا کہ جب محبوب نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتارنے۔ تو جب جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ جناب حضور حضرت اویس کرنی سے اتنا پیار کرتے تھے، آپ نے کہا میں کیوں نہ پیار کروں۔ اور پھر جب محبوب سے بندہ صحیح معنوں میں محبت کرے نا اور محبوب کے طریقوں پر چلے نا، پھر صرف محبوب دیدار ہی نہیں، محبوب گھر میں تحفے بھجوا دیا کرتے ہیں۔ گھر میں تحفے بھجوا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس ظاہری دنیا سے آپ پردہ فرمانے لگے نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور آپ کا یہ جبہ مبارک، آپ کا یہ قمیض مبارک، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جا کر یمن میں میرے اویس کرنی کو دے دینا۔ اویس کرنی کو دینا اور اس سے کہنا اور یار اویس میری امت کے لیے دعا تو کر دے، میری امت کے لیے دعا تو کر دے، او یار امام الانبیاء
अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, अभी भी बंदे को समझ नहीं आती कि यार अभी भी बंदे के अंदर तकब्बुर कैसे आ जाता है कि यार वो इमामुल अंबिया होकर अपने गुलाम से फरमा रहे हो यार मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। है कोई ऐसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जनाब असल बड़ाई इसमें है कि बंदा आजिज़ी इख्तियार करे, बंदा आजिज़ी इख्तियार करे। आपने जनाब हज़रत वैसे करने को फरमाया जाकर दुआ करो। और हमारे यहाँ पर पीरों का हाल ये है, वो चंद अरसे पहले जो शाह महमूद कुरैशी का भाई मुरीद कुरैशी, उसने अपने मुरीद को इसलिए मारा कि तू मुझसे आगे क्यों बढ़ा, सिर्फ आगे बढ़ने पर मारा उसे कि तू आगे क्यों बढ़ा। तो ये लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब जी वारिस हैं, हम सूफ़ी हैं। ओ भाई सूफ़ी होता तो ना मारता। सूफियों का तरीका तो ये है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम आपकी आजिज़ी देखिए, फरमाया जाकर मेरे अवैस को ये जुब्बा देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। फिर हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपको वो जुब्बा दिया गया ना तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपने फरमाया कि ये महबूब ने तोहफ़ा भेजा है और ये तोहफ़ा लीजिए, और हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जुब्बा लिया और एक साइड पर चले गए और जुब्बा साइड पर रखा और सजदे में सर रख दिया और रब की बारगाह में अर्ज़ की, या बारी ताला तेरे महबूब ने तोहफ़ा भेजा है, जुब्बा भेजा है, क्या पहन लूँ? आवाज़ आई अवैस पहन लो। अर्ज़ की नाना मौला ऐसे नहीं पहनूंगा, जब तक महबूब की उम्मत को बख्श नहीं देगा तब तक जुब्बा नहीं पहनूंगा। हाँ, जब तक महबूब की उम्मत को बख्श नहीं दूंगा। रब ने फरमाया अच्छा, फरमाया चल अवैस इस जुब्बे के जितने धागे हैं उन धागों से 3 गुना ज़्यादा मैंने अपने महबूब की उम्मतियों को बख्श दिया है। हाँ, 3 गुना ज़्यादा उम्मतियों को बख्श दिया। फिर सजदे में सर है, नाना मौला और उम्मतियों को बख्श। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि 10 गुना, यानी ये जो कपड़े के धागे हैं ना जितने, इन धागों से 10 गुना ज़्यादा उम्मतियों को बख्श दिया। अर्ज़ की मौला, और अभी मुहिब्बो महबूब में बातें चल रही थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ ले आए। जब आप तशरीफ़ लाए ना तो आपने सर को उठा दिया। अर्ज़ की हुज़ूर आप क्यों आ गए? अगर आप थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते ना तो मेरे महबूब की पूरी उम्मत बख्शवा लेनी थी। हाँ, पूरी उम्मत को बख्शवा लेना था। क्यों? ये नाज क्यों है? इसलिए कि मालिक बड़े डाढ़े हैं। हाँ, जिनका सर पर हाथ है ना वो है जिनके बारे में रब ने फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना देंगे कि आपको राज़ी कर देंगे। इसलिए तो जिस वक्त मालिक कामिल हो ना, तो एक फ़कीर जो है ना वो मांगता फिर रहा था बाज़ार के अंदर, तो एक दुकान के सामने आया तो दुकानदार को कहने लगा यार अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे। और जैसे हम कह देते हो जा चल बाबा माफ़ कर, उसने कहा बाबा माफ़ कर, उसने कहा यार दे दे, तो वो गुस्से में आया, कहता चल तुझे सुना नहीं, मैं कहता हूँ चला जा। आगे से उस फ़कीर ने पता क्या कहा, उसने कहा कि रुपया दे दे वगरना तेरी दुकान उलट दूंगा, तेरी दुकान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उसने कहा ओहो इतना कामिल होता घर बैठ के ना खाता। जब उसने ये बात की ना तो करीब से एक नेक बंदा गुजर रहा था, उसने कहा अल्लाह के बंदे रुपया दे दे, इसलिए कि ये कामिल ना सही पर इसका पीर बड़ा कामिल है। आप जो इसके पीछे बैठा हुआ है ना वो बड़ा कामिल है, ये जैसा भी नकारा है पर इसके जो पीछे बैठा हुआ है वो बड़ा कामिल है। हज़रत वैसे करनी भी जानते थे ना कि भाई रब से जनाब क्यों ना मांगू जब मेरा महबूब ही बड़ा निराला है। हाँ, महबूब ही जनाब जी रब का जनाब प्यारा है तो फिर क्यों ना खुलकर मांगू। तो हज़रत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने दुआ फरमाई। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आपने कहा हुजूर मेरे लिए भी दुआ करें। अब आपने खुसूसी दुआ के लिए कहा कि हुजूर मेरे लिए अब खुसूसी दुआ करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें एक दरस दिया कि बुज़ुर्गान दीन के पास जब जाओ तो दुआ के लिए जाओ, सेल्फ़ी के लिए ना जाओ। आज हमारा दस्तूर यही है, जनाजे में जाओ सेल्फ़ी, किसी दरबार पर चले जाओ सलाम बाद में करेंगे, पहले तस्वीरें खींच रहे होंगे। जनाब उस्ताद किबला खादिम हुसैन रिजवी साहब जब आप फोत हुए ना तो आपका दीदार करवाया जा रहा था, आखिरी दीदार। तो इतनी धक्कम पील थी कि जनाब जी बहुत मुश्किलों से लोग बेहोश हो रहे थे। इतनी धक्कम पील के बाद जनाब जी वहाँ पर
جب دیدار والی جگہ پر پہنچے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی بھی نوجوان موبائلوں سے ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر تم نے ویڈیو ہی دیکھنی تھی تو پھر گھر بیٹھ کر دیکھ لیتے، وہ تو پہلے ہی نظر آ گئی تھی۔ اور بھائی براہ راست دیدار کرنے کے لیے آئے تو پھر دیدار کرو، یہ تصویریں کیا، یہ سیلفیاں کیا؟ اور بھائی داتا دربار آئے ہو تو دعا مانگو، وہاں پر تصویریں، وہاں پر ویڈیو، جناب پتہ نہیں کیا کیا جناب کروانا شروع کر دیا۔ تو لہذا اس بنا پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ بتایا کہ جب نیک لوگوں کے پاس آؤ نا تو پھر دعا کروایا کرو۔ ہم ان سے کہو کہ جناب ہمارے لیے دعا کریں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ دو دیوانے آپس میں مل بیٹھے تھے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جناب اب ایسے کرنی، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ جب حضور سے اتنی محبت ہے آپ کو تو پھر حضور کی بارگاہ میں آئے کیوں نہیں؟ پھر حضور کا دیدار کرنے آئے کیوں نہیں؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا جی آپ نے دیدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آبروئے مبارک تھی وہ جڑی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ کہ نبی آپ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا، تو بتائیں ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو مبارک جو تھی وہ جڑی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش بیٹھے رہے۔ اب مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو مطلب پتہ نہیں تھا یا آپ نے دیکھا نہیں تھا، نا دیکھا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا عالم یہ ہوتا تھا نا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ یار بتاؤ حضور کیسے تھے، تو میں کہوں گا یار میں نہیں بتا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کر حضور کو دیکھ ہی نہیں سکا، کبھی میں نظر بھر کر محبوب کو دیکھ نہ سکا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے جلال کا عالم یہ تھا کہ لم نرفع رؤوسنا، کہ حضور کے سامنے ہم اپنا سر نہ اٹھا سکتے تھے، ہم سر اٹھا کر نہ دیکھ سکتے تھے، یہ عالم ہوتا تھا۔ تو پوچھا کہ جناب جی بتاؤ حضور کو جو آپ نے دیکھا تو کیا معاملہ تھا، آبروئے مبارک جڑی ہوئی تھی یا جدا تھی؟ جب آپ خاموش رہے نا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبروئے مبارک کا معمول یہ تھا، بندہ دور سے دیکھتا تھا تو جڑی ہوئی نظر آتی تھی، قریب آ کر دیکھتا تھا تو جدا نظر آتی تھی۔ حضرت اویس کرنی نے پتہ کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب مانا میری مجبوری تھی، میں نہیں جا سکا، لیکن محبوب تو آ گئے تھے نا، میں نہیں جا سکا تو کیا ہوا، محبوب نے خود کرم فرما دیا، آپ خود تشریف لے آئے جناب، آپ نے خود آ کر جناب جی مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور اس قدر دیدار عطا فرمایا کہ جناب میں نے آبروئے مبارک کو بھی دیکھ لیا کہ وہ جڑی ہوئی تھی یا جدا تھی۔ تو جناب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بندے کو چلنا چاہیے۔ ہاں بندہ طریقے پر چلے پھر محبوب ایسا کرم فرماتے ہیں کہ محبوب خود تشریف لے آتے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نا کہ عاشق شد کے یار بحالش نہ نظر کرد، اے خواجہ درد نیس وگرنہ طبیب ہست۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حضور سے محبت کرے اور حضور کو پتہ ہی نہ ہو، حضور غلام کو نوازے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حقیقت میں بات یہ ہے خواجہ کہ لوگوں کے اندر درد محبت ہی نہیں ہے، حضور سے خالص محبت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو محبوب اویس کرنی کے دور میں تھے وہ آج بھی تو ہیں، وہ تو آج بھی موجود ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ طبیب پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اصل مریض ہی کوئی نہیں ہے، اصل میں مریض ہی کوئی نہیں، کسی کو درد محبت ہی نہیں ہے، کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت ہی نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، کہ ہمیں محبت ہے جناب جی، یہ کون سی محبت ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ایک کاغذ دیا، ایک رکا دیا، اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے جنید اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا یہ 700 حکایتوں سے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی تجھے 700 قصے سنائے نا دینی قصے، تو فرمایا کہ ان 700 قصوں سے بہتر یہ ایک رکا ہے۔ اب اس رکے پر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا کہ لما ادعیت الحب قال کذبتنی فمالی ارل اعضاء من کا کواسیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا تھا کہ میں نے محبوب سے محبت کا دعویٰ کیا، میں نے محبوب سے کہا کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں،
تو آگے سے محبوب نے پتہ کیا کہا؟ محبوب کہنے لگا یار کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں جی؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو محبت تیرے اعضاء میں نظر کیوں نہیں آتی؟ تیرے حرکات کے اندر، تیرے کردار کے اندر وہ محبت کے آثار نظر کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا کہ جناب یہ 700 قصوں سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو بتاؤ پھر محبت کے اندر ہم نے دکھایا کیا ہے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ان کا طریقہ کون سا تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت۔ رات ہوتی تو کہتے اچھا یہ رات جو ہے نا یہ رکوع والی ہے، وہ ساری رات جو تھی وہ رکوع کرتے ہوئے گزار دیتے۔ پھر اگلی رات آتی کہتے اچھا یہ رات جو ہے نا یہ سجدے والی ہے، وہ ساری رات آپ سجدے کے اندر گزار دیتے۔ آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹ، اور اونٹ چرایا کیسے کرتے تھے جناب؟ اونٹوں کو لے جاتے تھے مالکوں کے پاس سے، ان کو چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اتنی کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ پوچھا گیا حضور کیوں کثرت سے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ محبوب نے فرمایا کہ نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور یار فرض سمجھ کر بندہ نہ پڑھے، اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبوب کی سنت سمجھ کر ہی پڑھ لے، محبوب کا طریقہ سمجھ کر ہی بندے کو پڑھ لینی چاہیے۔ اور حقیقت کے اندر محبوب تو دیکھتا ہی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا نا تو ایک صحابی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اکٹھے ہو کر آئے، اور جیسے ہم جاتے ہیں مریض کے پاس، او جناب جی بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے او جناب بڑا افسوس ہوا کہ جناب آپ کی بینائی چلی گئی۔ وہ کہنے لگے جناب کچھ نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ کو افسوس نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی؟ انہوں نے کہا نا ان آنکھوں سے میں پیار کرتا اس لیے تھا کہ یہ آنکھیں میرے محبوب کو دیکھا کرتی تھی، اب اگر نہ مجھے آنکھوں سے پیار شار کوئی نہیں تھا، ان آنکھوں سے پیار کرتا اس لیے تھا کہ یہ میرے محبوب کو دیکھا کرتی تھی۔ اب جب محبوب نہیں ہے نا، فرمایا کہ اب انسان تو انسان، اگر کوئی مجھے ہرن کی آنکھیں بھی دے دے تو مجھے اس سے بھی پیار نہیں ہے، مجھے وہ ہرن کی آنکھیں بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی مجھے دے نا ہرن کی آنکھیں تو مجھے وہ آنکھیں بھی نہیں چاہیے۔ اب یعنی حضرت وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار ہو تو یہ محبت ہوتی ہے کہ کم از کم بندہ جناب فرض سمجھ کر نہیں، بندہ اس لیے پڑھے کہ جناب میرے محبوب نے فرمایا کہ جناب نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ کم از کم ہم جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں محبوب سے بڑا پیار ہے، محبوب کو یاد رکھتے ہیں، تو یار یاد رکھنے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے اندر ایک جناب میدان کے اندر ایسے گھوم رہے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے کبھی ادھر جاتے۔ کسی نے کہا کہ حضور خیریت ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ کہنے کہ نہیں یار میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چکر لگا رہے تھے، تو میں نے کہا چلو ایسے چکر لگا کر محبوب کی یاد کو تازہ کر لوں۔ تو کم از کم بندہ نماز پڑھ کر یہ تو سوچے او اللہ اکبر، آہا میرے محبوب بھی ایسے کرتے تھے، اللہ اکبر، او جناب میرے محبوب بھی رکوع ایسے کیا کرتے تھے۔ تو نماز جو ہے یہ بھی محبوب کی یاد دلایا کرتی ہے۔ اور پھر جناب حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز سے محبت اتنی تھی کہ چونکہ آپ کو لوگ پاگل سمجھا کرتے تھے، تو بچے جو تھے نا وہ آپ کو پتھر مارتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے بچوں سے فرمایا بیٹا اگر پتھر مارنے ہے نا تو چھوٹے چھوٹے مارا کرو، اب میں یہ نہیں کہتا نہ مارو، تم پتھر مجھے مارو لیکن چھوٹے چھوٹے مارا کرو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں بڑا پتھر لگ کے میرا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تم بڑے پتھر مارتے ہو بھی زہری بات زخمی ہو جاتا ہوں تو خون نکل جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو وضو ٹوٹ جائے اور نماز رہ جائے، تو بیٹا اس لیے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ یہ ہے محبت۔ اب بتائیں نا ذرا وہ لوگ جو جناب جی کہتے ہیں کہ جناب نماز پڑھنے چلو، جناب کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ ادھر قیامت کے دن چلے گا جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے اور بندہ کہے گا کہ مولا میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، تو حضرت اویس کرنی کی طرف رب نے دیکھ کر فرمانا نہیں ہے میرے اویس کرنی نے تو کوئی بہانہ نہیں لگایا، یہ تو پتھر بھی کھاتا تھا پھر بھی کہتا تھا کہ جناب میری نماز نہیں رہنی چاہیے، میری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آئے تو تب بھی حضرت اویس کرنی آپ نماز پڑھ رہے تھے۔
اور نماز جب آپ کا کیا خیال تھا کہ جناب جی میں جو دکان بند کر کے آ جاتا ہوں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، تو کیا میرا رزق کم ہو جاتا ہے؟ کہ جناب جی میرے حصے کا جو رزق ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے؟ نہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹوں کو لا کر چھوڑ دیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے اونٹوں کی حفاظت فرشتے کیا کرتے تھے، فرشتے کرتے تھے، اور بھیڑیے جو مطلب کہ کھا جاتے ہیں، فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، بھیڑیے اور اونٹ آپس میں جناب پھر رہے ہوتے تھے، آپس میں اکٹھے پھر رہے ہوتے۔ تو جناب یہ ہے نماز کی یہ برکتیں ہیں۔ آج ایک ہی گھر کے اندر میرے بچے، چلو مانا کہ شادی شدہ تو ہوئے نا، کہ شادیاں ہونے کے بعد تو جھگڑے ہو گئے تو ہو گئے، اور جناب جی بیوی آ گئی تو ان کی وجہ سے جھگڑے بن گئے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ کنوارے بھی آپس میں ایک دوسرے سے بولنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رب سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تو میری اولاد کیسے کرے گی؟ ہم نماز جو پڑھتے ہیں رب سے گفتگو کرتے ہیں نا، رب سے باتیں کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، اور وہ ایسے مانگتے ہیں جیسے فقیر مانگتا ہے۔ پہلے رب کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ مانگنے والا تو وہ کہتا ہے واہ چودھری صاحب، واہ جناب جی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرے، جناب 1 روپیہ دے دیں جناب جی، آپ کی کیا بات ہے، آپ بڑے سخی ہیں۔ تو ہم بھی نماز کے اندر رب سے باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی جب میں باپ ہو کر رب سے باتیں کرنا پسند نہیں کروں گا تو بتاؤ میرے گھر کے اندر اتفاق کیسے رہے گا؟ میرے گھر کے اندر اولاد آپس میں گفتگو کرنا کیسے پسند کرے گی؟ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز کی وجہ سے جو ٹائم چھوٹ جاتا ہے نا، جو چیز مطلب بندہ دکان بند کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، گاہک چلا بھی جائے، یہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک مائی نماز کی بڑی پابند تھی۔ وہ اس نے وضو کیا ہوا تھا تو تندور میں اس نے روٹیاں لگائی، ادھر نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو اس نے فوراً ہی نیت باندھ لی۔ اب شیطان آ گیا انسانی صورت کے اندر، شیطان آ کر کہنے لگا، مائی روٹیاں تو نے لگا دی تندور کے اندر، تیری روٹیاں جل گئی، پر مائی جو تھی وہ نماز ہی پڑھتی رہی۔ جب شیطان نے دیکھا نا کہ یہ باز نہیں آئی، اس نے پاس ہی بیٹھا ہوا اس کا بچہ تھا مائی کا، وہ اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ مائی پھر بھی نماز پڑھتی رہی۔ اتنے میں جناب مائی کا شوہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جلتے تندور کے اندر اس کا بچہ کھیل رہا تھا، کوئلوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ جناب اگر نماز کے لیے بندہ کاروبار چھوڑ دے تو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اگر نقصان ہونا ہو تو رب اس کو بھی بچا لیتا ہے، اس نقصان سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا کر گئے نا، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کی نماز ہے، کہ مومن جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، کافر نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ جناب جی اذان ہو رہی ہوتی، اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے بچے جناب باہر کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان کھڑے ہوتے ہیں جناب، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یار اگر یہاں سے کافر بھی کھڑا ہے، وہ تو کافر ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا، اور بھائی تو کیوں نہیں پڑھتا، تو تو مومن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فرق کر دیتی ہے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ بندہ پھر بھی غفلت کی نیند باہر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر جناب ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کہ ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور بھائی اگر محبت ہے تو ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہی ہے کہ جناب جی باری تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا، تو لہذا اگر محبت ہے تو حضرت اویس کرنی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پاگل سمجھ کر نا پاگل خانے میں جمع کروا دیا گیا۔ جب آپ کو پاگل خانے میں جمع کیا نا تو وہاں پر جو قیدی تھے دیگر پاگل تھے وہ آئے اور کہنے لگے جناب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے 7 پتھر پڑے ہوئے تھے اور اٹھا کر جناب ایسے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے، فرمایا بس اتنی سی محبت تھی کہ محبوب کی خاطر تم پتھر برداشت نہیں کر سکتے اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ اور بھائی اگر تیرے کپڑے خراب ہیں تو نماز کی خاطر جناب جی تو کپڑے نہیں بدل سکتا، پھر رب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جناب جی رب سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت شہبت کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ محبوب نے جو کہہ دیا بغیر کسی وجہ کے اس کو قبول کر لینا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔